मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने पैसे आपको मुसलमानों ने दिए? उधर जाके बुतों की पूजा की जाती है, मूर्तियों की। इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी ने प्रेशराइज किया, थ्रेट किया? जो हम खुद अपने हाथों से देवता देवती बनाते हैं वो हमें क्या देंगे? इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हम अपनी मर्जी से खुद आई हैं इधर। 33 करोड़ में से आपने कम से कम कितने खुदाओं को देखा है? अल्हम्दुलिल्लाह काफी अरसे से हिंदू कम्युनिटी की हैसियत से हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। हिंदू मर्द और ईसाईयत के अक्सर जो अकायद हैं वो मिलते जुलते हैं। वो कौन सा ऐसा पहलू था कि जिसकी वजह से आपने ये फैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी? किताबें तो कई तरह की हैं, उनमें जो बुनियादी किताबें हैं उनके 4 वेद हैं। जब आप हिंदू थे तो तरीका इबादत क्या था आपके यहाँ? वहाँ भी खुदा के साथ शिर्क किया जाता है और यहाँ भी खुदा के साथ शिर्क किया जाता है। यानी ना वो खा सकती हैं, ना वो बोल सकती हैं, ना वो मांग सकती हैं। हम हिंदुओं के ये नहीं मनाते हैं, हमारा मजहबी त्योहार है। हालांकि हिंदू धर्म में क्या तरीक़ाकार है यानी रूहानी और ज़हनी सुकून हासिल करने के लिए? अग्नि के इर्द गिर्द ही वो फेरे लेते हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान में अक़लियतें जो हैं वो गैर महफूज हैं, हिंदू हों ईसाई हों। इस्लाम के लिए, अल्लाह पाक के लिए, उनके दीन के लिए अगर इससे भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे, आपको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन, इस्लाम इस कायनात की सबसे बड़ी नेमत है और जिसको ये नेमत मुयस्सर है वो इस कायनात का सबसे खुशनसीब इंसान है। और जिनको ये नेमत मुयस्सर नहीं है लेकिन उनको इस नेमत का एहसास और इदराक हो जाता है तो वो इस नेमत के हसूल के लिए बड़ी कुर्बानी देने से भी दरेग नहीं करते। इस्लाम की 2 बेटियां आज हमारे यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने के हिंदू मत से इस्लाम कबूल किया है। उनका सफ़र पुरमुशक्क़त था, मुश्किलात से घिरा हुआ था। उन्होंने इतना ख़तरा कैसे मोल ले लिया, ये हिम्मत, ताकत और क़ुव्वत कैसे मुयस्सर आई, इन तमाम सवालात को जानने के लिए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। क्या हाल है? ठीक हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम क्या है? मेरा नाम पहले मुस्कान कुमारी था और अब ज़हरा फ़ातिमा है। ज़हरा फ़ातिमा, माशाअल्लाह। ज़हरा, सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दीन इस्लाम के लिए मुंतखब किया। आपको मेरी तरफ से, हमारे इदारे की तरफ से और पूरी उम्मत मुस्लिमा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। ये अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान में गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता है, उनको डराया जाता है, धमकाया जाता है या कोई लालच दिया जाता है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने पैसे आपको मुसलमानों ने दिए? हमें कोई भी नहीं मिला। लेकिन किसी ने कोई डराया है, धमकाया है? क्या मामला हुआ है? क्यों आपने जो है वो इस्लाम कबूल कर लिया? नहीं, हमने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है। हम इस्लाम से मुतासिर होकर इस्लाम की तरफ आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। मज़ीद सवालात का सिलसिला इंशाल्लाह आपसे जारी करते हैं, लेकिन ज़रा हम दूसरी बहन से भी हम पूछ लें। क्या हाल है जी? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का। आपका क्या नाम है भला? मेरा पहला नाम सिमरन कुमारी था, अब मेरा नाम सानिया है। अल्हम्दुलिल्लाह। आप माशाल्लाह जो है वो ज़हरा की बड़ी बहन हैं जी, और एक ही घर में थी। आपसे भी मैं वही सवाल करना चाहूँगा कि क्या इस्लाम कबूल करने के हवाले से किसी ने प्रेशराइज किया, थ्रेट किया या किसी ने कोई लालच दिया? कोई ऐसी बात है? नहीं, किसी ने कोई लालच नहीं दिया, हम अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करने आए हैं इधर। अल्हम्दुलिल्लाह। आपके घर वालों की तरफ से जो मुकदमा दायर किए गए, यहाँ तक कि हमने तो ख़ुद इन्फॉर्म किया था कि बच्चियाँ यहाँ पे हमारे इदारे में आई हैं, उन्होंने इस्लाम कबूल, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद जो है वो इस तरह की पिटिशन्स फ़ाइल की, FIRs कटवाई कि जिस तरह बच्चियाँ अगवा हो गई हैं, हमारी बच्चियों को बहकाया गया है, डराया गया है। तो इसमें कितनी सदाकत है? इसमें किसी का कोई हाथ नहीं है, हम अपनी मर्जी से खुद आई हैं इधर, हमें किसी ने इधर लाया नहीं है। मैं आपसे अगर पूछूं कि इस्लाम में सबसे जिसने आपको मुतासिर किया वो कौन सा ऐसा पहलू था कि जिसकी वजह से आपने ये फ़ैसला किया कि मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी? इस्लाम कबूल करने का सबसे मुतासिर कुन ये था कि वो एक खुदा को मानते हैं। हमारे हिंदू मजहब में त्रिमूर्ति को माना जाता है और उनके 33 करोड़ आगे अवतार हैं। 33 करोड़ में से आपने कम से कम कितने खुदाओं को देखा है? ये कितने खुदाओं की मूर्तियाँ आपके यहाँ मौजूद हैं? चंद को ही देखा हुआ है। अगर हम देखने बैठते रोज़ एक को तो
33 کروڑ دین چاہیے, 33 کروڑ نہیں دیکھے جائیں. ماشاء اللہ. یعنی آپ نے فرمایا کہ سب سے اسلام میں متاثر کن جو چیز ہے وہ تصور توحید ہے. ثانیہ, اسلام میں آپ کون سی ایسی چیز ہے جس سے سب سے زیادہ متاثر تھی؟ اسلام میں متاثر اس بات سے ہوئے ہیں کہ وہ ایک خدا کو مانتے ہیں, ایک خدا کی عبادت کرتے ہیں. مزید یہ کہ اسلام میں عورت کو اتنا بلند مقام دیا ہوا ہے کہ کوئی بھی عورت اگر اس کا مطالعہ کرے تو وہ کسی اور مذہب میں رہنا نہ چاہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. زہرا, ہندو مت میں عورت کا کیا مقام ہے؟ ہندو مذہب میں یہ ہے کہ وہ عورت کو پیدا ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ مرد کی خدمت کرے. پہلے عورت جب شوہر مطلب کہ فوت ہو جاتے تھے نا تو ان کے ساتھ ہی عورت کو بھی جلایا جاتا تھا, جس کو ستی کہتے ہیں. جی, جس کو ستی کہتے ہیں. جب ستی کا یہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد اب جو ہے نا شوہر کے مرنے کے بعد جو ہے عورت کو بیوہ قرار دیا جاتا ہے. سفید لباس, نہ وہ کسی خوشی میں شریک ہو سکتی ہے, نہ ایون دو کہ میرا خیال ہے میک اپ شیک اپ کرنے کی بھی, زیورات پہننے کی بھی اجازت نہیں ہے. یعنی وہ جس مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی, جب اس کا شوہر ہی اس دنیا سے چلا گیا تو بس ٹھیک ہے, اب تو وہ دنیا کے اوپر بوجھ ہے. پہلے وہ جلا دیتے تھے, اب انہوں نے کہا اچھا بھی جلانا اگر یہ ہیومن رائٹس کے اگینسٹ ہے تو ٹھیک ہے پھر, لیکن یہ بھی تو کوئی ان کے حقوق نہیں ہے. مزید یہ کہ ہندو مت میں عورت کو کوئی خاص مقام نہیں دیا گیا, حالانکہ اس میں کافی زیادہ دیویاں ہیں لیکن عورت کو جھوٹ کی مانیت مانا گیا ہے, یعنی مکر سے تعبیر. جی, مکر سے تعبیر کیا گیا ہے. اللہ پاک نے خواتین کے لیے کچھ ایام رکھے ہیں. ہندو مت میں جب ان ایام میں نہ تو وہ کسی کو چھو سکتی ہیں. اچھا, خواتین ان ایام میں کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتی. جی, نہ چھو سکتی ہیں, نہ کسی سے بات کر سکتی ہیں, نہ وہ ان کے ہاتھ پہ کوئی کھانا کھا سکتی. ان کی مذہبی کتابوں میں ان چیزوں سے منع کیا گیا. یہودیت میں بھی یہی تصور ہے, بلکہ ان کے لیے تو بالکل الگ تھلگ جگہیں ہوتی ہیں. ان کو ان دنوں میں جو ہے وہاں الگ تھلگ رکھا جاتا ہے, وہ کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگا سکتی. کھانا پینا گویا کہ بالکل وہ اچھوت ہیں. اب ان سے جو ہے وہ آپ بالکل اپنا قطع تعلق ہو جائیں گے. تو یہ ایک چیز ہے جو یہودیت میں بھی اور ہندو مت میں سملر ہے. یہی وہ چیزیں تھیں جنہوں نے ہمیں مجبور کیا سوچنے پر کہ ہندو مت کیسا دین ہے جس میں خواتین کو قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا. صرف یہی نہیں کہ ہندو مذہب عورت کو خاص مقام نہیں دیتا, اس کے برعکس اسلام عورت کو بہت خاص مقام دیتا ہے. یہی وجہ ہے جو دنیا میں اسلام قبول کرنے کی تعداد ہے وہ زیادہ خواتین کی ہے. ہاں الحمدللہ, بالکل. میں تو اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ دنیا میں اکثر اسلام قبول کرنے والے جو ہیں وہ اس میں خواتین ہیں الحمدللہ. جب آپ ہندو تھے تو طریقہ عبادت کیا تھا آپ کے یہاں؟ ہمارے یہاں یہی رواج ہے کہ ہمیں مندر جایا جاتا ہے, ادھر جا کے بتوں کی پوجا کی جاتی ہے, مورتیوں کی, تو ان کے آگے پوجا کی جاتی ہے اور اشیاء رکھی جاتی ہیں کھانے پینے کی, جسے بعد میں پرشاد کے طور پر انسان ہی خود کھا جاتے ہیں. بعض چیزیں تو ہیں جو پانی میں بہا دی جاتی ہیں, جیسے دودھ وغیرہ ہے یہ. تو ویسے جن کے آگے یعنی جو ناریل ہوتا ہے یا قیمتی اشیاء ہوتی ہیں وہ مورتیوں کے آگے رکھی جاتی ہیں, تو مورتیاں ویسے اس کو کھاتی بھی ہیں؟ نہیں, یعنی نہ وہ کھا سکتی ہیں, نہ وہ بول سکتی ہیں, نہ وہ مانگ سکتی ہیں. یعنی یہ ہماری عقل پہ ماتم کرنے کا ایک مقام ہے کہ ہم بنائی ہوئی ہیں اپنے ہاتھوں سے ہی ان کو بنا کے ان کی پوجا شروع کر دیتے ہیں, ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں, اور بعد میں جب سارے لوگ چلے جاتے ہیں تو وہی کھانا ہم خود کھا لیتے ہیں. تو یہ یعنی بڑی عجیب صورتحال ہے. کھانا تو دور, اگر ان کے آگے کوئی جانور یعنی کتا, بلی یا چوہا کوئی آ کے بولو براز بھی کاٹ جائے تو یہ خود اس سے اپنے آپ کو پاک بھی نہیں کر سکتے ہیں. سچی بات ہے کہ کیا بے حسی ہے. جی, بلکہ مجھے یاد ہے کہ کراچی میں ایک خاتون نے اسلام قبول کیا, تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام قبول کرنے کی کیا وجہ بنی, تو انہوں نے کہا کہ میں مندر میں ذمہ داری ادا کرتی تھی, اور ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک بلی نے جو ہے وہ پخانہ کر دیا مورتی کے بالکل قریب. تو میں نے کہا کہ جو دیوتا اپنے آپ کو اس گندگی سے پاک نہیں کر سکتے وہ ہمیں گناہوں سے کیسے پاک کریں گے؟ تو ہم یعنی کس حیثیت سے اپنے گناہوں کی معافی ان سے مانگتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو اس طرح کی گندگیوں سے پاک نہیں کر سکتے. یہ ہندو مت پہ کوئی تنقید نہیں ہے جو ہم کر رہے ہیں, یہ وہ حقائق ہیں جو دوسروں کو بتانا بہت ضروری ہے. بالکل صحیح بات ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے نظریں نہیں چرائی جا سکتی. اور میرا خیال ہے کہ ہمارے ہندو بہن بھائی خاص کر جو پاکستان میں ہیں, ہندوستان میں یا جہاں بھی دنیا میں, ان کو ذرا دیکھنا چاہیے کہ کیا واقعتاً جس کی ہم عبادت کرتے ہیں
जिसे हम मांगते हैं, जिसे हम हाजतें पूरी करवाते हैं, जी वो इतने कमज़ोर हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि ये इतने कमज़ोर हैं कि इनके आगे से अगर कोई मक्खी खाना भी ले लेना तो ये उससे अपना खाना भी वापस नहीं ले सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जिससे मांगा जा रहा है और जो मांग रहा है, तालिब और मतलूब दोनों ही जो है वो इस कदर कमज़ोर हैं कि ना देने वाला दे सकता है ना लेने वाला उससे ले सकता है। तो कैसी बेहिसी है। अल्लाह हमें इस पे गौर करने की तौफीक अता फरमाए। ज़ाहरा, हिंदू मत में जो बुनियादी किताबें हैं जिनसे रहनुमाई लेते हैं, जिनको पढ़ते हैं, वो कौन कौन सी हैं? किताबें तो कई तरह की हैं। उनमें जो बुनियादी किताबें हैं उनके 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। मज़ीद जो इसमें 2 किताबें जो बड़ी अहमियत की हामिल हैं वो रामायण है एक, और एक गीता है। ये किताबें आप पढ़ते भी हैं या बस आप लोगों ने भी जो है वो बरकत के लिए घरों में रखी हुई हैं? नहीं, संस्कृत हमें आती नहीं क्योंकि हम पाकिस्तान में रहते हैं, मगर उर्दू हमें आती है। उर्दू में हम कभी कभी पढ़ लेते हैं। अच्छा जी। तो आप यकीनन आपने पढ़ी होंगी, तो आपको समझ भी आती थी या बस ऊपर से गुजर जाती है? उर्दू में है तो कुछ कुछ समझ आ जाती है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। सानिया, यकीनन आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, तो इस्लाम का जो है वो अक़ायद व नज़रियात, उसकी इबादत और उसमें जो किताब का तसव्वुर है, वही का तसव्वुर है, वो भी आपने पढ़ा होगा। इस्लाम में जो किताब का तसव्वुर है, कुरान का तसव्वुर है, इसको आप कैसे देखते हैं? हिंदू मत में जहाँ बहुत ज़्यादा खुदाओं का तसव्वुर है, वहाँ ही उनकी बहुत सारी किताबें हैं जो इंसान को कंफ्यूज कर देती हैं कि वो किसकी पैरवी करें। किसी किताब में किसी के बारे में बताया हुआ कि इसकी पैरवी करें, इसको माने, कि दूसरी किताब में दूसरे खुदा का बताया हुआ कि इसको माने। तो इसी वजह से इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सी पढ़े और किसको माने। लेकिन इस्लाम में जो किताब का तसव्वुर है वो बहुत खूबसूरत है। इसमें अल्लाह पाक की वही है जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अल्लाह पाक ने इसकी एक एक हरफ की हिफाजत करने की जिम्मेदारी खुद ली है, और यही वजह है कि कुरान मजीद जो इस सूरत में नाजिल हुआ था आज भी उसी सूरत में मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह। सच्ची बात है कि ये इतना जामे तसव्वुर है कि ये आज के मुसलमानों को भी शायद ना पता हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यानी ये अल्लाह का कलाम है और वाज़े कलाम है। जिब्राइल लेके नाजिल हुए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही लेके, और इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। ना सिर्फ ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो चैलेंज भी किया है कि इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही। ठीक है, अगर तुम इस चैलेंज को, तो ये देखें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन बच्चों को ये इस्लाम कबूल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाई है, उन्होंने इस्लाम को पढ़ा है, समझा है। जो तसव्वुर किताब है इस्लाम का, जो तसव्वुर कुरान है, जो उसके हक़ाइक़ हैं, अगर इनको पता है तो यही इनके लिए मुतासिर कुन चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से ये अपने आबाई दीन को भी छोड़ के हल्का बगोश इस्लाम हुई हैं। शायद हम पुराने मुसलमान इसलिए इस्लाम उनको जो है वो मुतासिर नहीं करता कि मुमकिन है कि हमने इस्लाम को पढ़ा नहीं है, समझा नहीं है। तो सच्ची बात है कि ये बहुत जामे तसव्वुर और जामे तारीफ़ आपने की। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान अल्लाह का कलाम है, ये महज दावा नहीं है। ये दलील देता है कि इसमें आपको कोई भी कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगी, और वाकई ये दलील है। दरअसल ये दलील है कि इसमें आपको कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं मिलेगा। इस अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये जो है वो दावा है, और अगर कोई अपने दावे में सच्चा है तो ठीक है, हा बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो कि इसमें कोई तजाद है या ये अल्लाह का कलाम, तो फिर दलील पेश करो। और इसकी तालीमात बहुत वाज़िह हैं कि एक अल्लाह पर ईमान लाना है, तमाम नबी अकराम पर ईमान लाना है, तमाम आसमानी किताबों पर ईमान लाना है, हलाल और हराम में फ़र्क बताया है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब फरमाते हैं कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया है और इस नेमत को बतौर दीन तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। और नबी अलैहिस्सलाम की एक बहुत खूबसूरत हदीस है, आपने फरमाया कि तरक्तुकुम अला मिल्लतिन बैज़ा लैलुहा का नहारिहा, कि मैं तुम्हें एक ऐसी मिल्लत पे छोड़ के जा रहा हूँ कि जिसकी स्याह रात भी दिन की तरह रोशन है। तो बिल्कुल ये किताब मुबय्यना है, ये फुरकान है, ये हक़ और बातिल को अलग अलग करने वाली है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। कुरान मजीद को पढ़ते हुए कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि ये अल्लाह का कलाम है, और उस कलाम को पढ़ते हुए, अल्लाह से बातें करते हुए आपको राहत मिलती हो, सुकून मिलता हो,
کچھ ایسی روحانی کیفیات آپ کا کبھی کوئی تجربہ ہوا؟ یہ کلام اللہ کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. جب ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سکون ملتا ہے, راحت ملتی ہے اور اس کی نعت طاری ہوتی ہے. ہندو دھرم میں کیا طریقہ کار ہے یعنی روحانی اور ذہنی سکون حاصل کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کیا جاتا ہے؟ یہ سادھو سنت جو اپنے آپ کو دنیا داری سے الگ کر کے جنگلات میں نکل جاتے ہیں, یہ سکون کی تلاش میں سارے نکلتے ہیں, لیکن سکون ان کو پھر بھی نہیں ملتا. یعنی ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں سے الگ تھلگ ہو کے جی گویا کہ اپنے تمام حقوق و فرائض کو ترک کر کے جنگلات میں نکل جائیں گے, ترک دنیا کر لیں جی, تو لیکن پھر بھی سکون مل جاتا ہے اسے؟ نہیں, سکون پھر بھی نہیں ملتا ان کو. سکون کا تعلق ہے روح سے اور روح کا تعلق ہے آسمان والے سے, لیکن جب تک آسمان والے کو نہیں مانیں گے اور اس کی نہیں مانیں گے, سکون کہاں سے ملنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اگر تم سکون حاصل کرنا چاہتے ہو, اگر راحت جاں اور تسکین قلب حاصل کرنا چاہتے ہو, تو وہ سکون تو تمہیں اللہ کے ذکر میں ہی ملے گا. اور یقیناً جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم و عرفان حاصل ہوتا ہے, انسان اس کو یاد کرتا ہے, تو پھر وہ جلوت میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ خلوت میں ہی ہوتا ہے. زہرا فاطمہ, جس طرح ہمارے یہاں عید ہوتی ہے, پھر رمضان ہوتا ہے, مختلف اس طرح کے مسنون اعمال جو اسلام ہمیں بتاتا ہے وہ ان دنوں میں ہم نے کرنے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں معروف جو تہوار ہیں آپ بتائیں گے کہ وہ کون سے ہیں, کیا ہوتا ہے وہاں پہ؟ جی, دیوالی, لوئی مناتے ہیں, اور ہولی, نوراتر, اور کروا چوتھ, اور رکشا بندھن. تو یہ اس پہ کیا ہوتا ہے, ہولی پہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ رنگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے, اور ہمیں بہت حیرانگی ہوتی ہے جب ہم دیکھتے ہیں کہ کالجز میں, یونیورسٹیز میں یہ تہوار مناتے ہیں مسلمان. ہم ہندو ہو کے یہ نہیں مناتے ہیں, ہمارا مذہبی تہوار ہے, حالانکہ ہم یہ مناتے نہیں ہیں, تو وہ مسلمان ہو کے یہ تہوار. اس کا مقصد کیا ہوتا ہے اس کو تہوار کو منانے کا؟ یہ ہماری کتابوں میں اس کی تاکید کی گئی ہے کہ رنگوں کے ساتھ کھیلنا اپنے دیوتا کو خوش کرنے کے لیے. یعنی یہ رنگوں کے ساتھ کھیلنا, دیوتاؤں کو خوش کرنا, یہ مقصد ہے اس کا. جی. اور کتابوں میں اس کی جو ہے وہ تاکید آتی ہے. اور یہاں پہ ہم مسلمان اس تہوار کو جو ہے وہ جانے انجانے میں منا رہے ہیں. بہرحال یہ بات قابل افسوس ہے. اور دیوالی پہ کیا ہوتا ہے جی؟ دیے جلاتے ہیں. دیوالی پہ دیے جلانے ہوتے ہیں. رکشا بندھن میں جو ہے وہ بہن بھائی کے وہ ایک عہد و پیما ہوتا ہے. اور نواترا میں یہ 9 دن کے ورت ہوتے ہیں, وہ رکھتے ہیں, یعنی روزوں کی طرح ورت ہوتے ہیں, وہ رکھنے ہوتے ہیں. آپ کے یہاں بھی یہ بات ہے کہ جب آپ ورت رکھتے تھے تو کچھ کھانا پینا نہیں ہوتا تھا؟ نہیں, رات کو جب چاند نکلے تو پھر کھانا پینا اس کے ساتھ. تو کروا چوتھ بھی تو کچھ اسی طرح کی ایک رسم تھی کہ وہ شادی شدہ عورتیں رکھتی ہیں. اچھا, وہ شادی شدہ عورتوں کے لیے ہے. ثانیہ, پاکستان میں تقریباً کتنے ہندو آباد ہیں؟ پاکستان میں کم و بیش 50 لاکھ کے قریب ہندو آباد ہیں. زیادہ ان کی تعداد جو ہے وہ کن علاقوں میں پائی جاتی ہے؟ سب سے زیادہ تعداد سندھ میں پائی جاتی ہے, اور اس کے بعد سیالکوٹ, ظفروال, نارووال, ان علاقوں میں جی پائی جاتی ہے. اور ظاہر ہے پھر تھوڑی تھوڑی تعداد میں تو پھر پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ پائے جاتے ہیں. جی. زہرا فاطمہ, کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے ہندو جو ہیں مسلمانوں کی طرف سے کسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے ان کو؟ الحمدللہ کافی عرصے سے ہم پاکستان میں ہندو کمیونٹی کی حیثیت سے رہ رہے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی طرف سے کوئی برے رویے کا سامنا ہوا ہو. الحمدللہ. لیکن کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں اقلیتیں جو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں, ہندو ہوں عیسائی ہوں, تو یہ جو ہے وہ یہاں پہ ان کے لیے مسائل ہیں. نہیں, ایسی تو کوئی بات نہیں ہے, ہمیں تو پورے حقوق ملتے ہیں ادھر پاکستان میں. یہ محض ایک پروپیگنڈا ہے, جیسے ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ ہو رہا ہے. الحمدللہ پاکستان میں تو ایسی کوئی صورتحال نہیں ہے. الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. اور میرا خیال ہے کہ آپ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھتی تھیں جی, اور آپ کی گواہی سب سے زیادہ معتبر ہوگی, بجائے یہ کہ ہم جو ہے وہ اسلام کے قصیدے پڑھتے رہیں, مسلمانوں کے قصیدے پڑھتے رہیں. تو لیکن جب کوئی غیر مسلم یا اقلیتیں جب اسلام کی, مسلمانوں کے بارے میں یا پاکستان کے بارے میں کوئی بات کرتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے. ثانیہ, آج بھی جو پاکستان میں ہندو کمیونٹی ہے وہ اپنے مردوں کو جلاتے ہی ہیں یا کچھ لوگ جو ہیں وہ دفناتے بھی ہیں؟ جی بالکل, آج بھی ہندو مت میں مردوں کو جلایا جاتا ہے. لیکن جہاں پہ شمشان گھاٹ نہیں ہوتے وہاں
پاکستان میں ہندو اکثریت جہاں رہتی ہے وہاں شمشان گھاٹ ہوتے ہیں اور وہاں ہی چتا کا انتم سنسکار کیا جاتا ہے. یعنی آگ لگا دی جاتی ہے. جی, لیکن بائی چانس اگر کسی علاقے میں نہ ہو شمشان گھاٹ تو پھر ان کو مجبوری کے تحت دفن کرنا پڑتا ہے. جی, یہ جب انتم سنسکار کیا جاتا ہے, آگ لگائی جاتی ہے چتا کو, تو اس کے بعد کے عوامل کیا ہوتے ہیں؟ اس کے بعد 2 یا 3 دن بعد اس کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان کو پھول کہتے ہیں, اور ایک برتن میں ڈال کے اور اس کو اوپر سے باندھ بھی دیتے ہیں, اور ایک سمندر یا دریا میں جی اور اس کو بہا دیتے ہیں. جی, اس کے بعد پھر یہ تیسرے دن عمل ہوتا ہے. جی, اس کے بعد 7واں 10واں اور 40واں اور پھر اس کے بعد سال برسی. زہرا فاطمہ, آپ کے خاندان کا تعلق کس ذات کے ساتھ تھا؟ آریہ سماج کے ساتھ. آریہ سماج کے ساتھ. ویسے ہندوؤں میں ذات پات کو لے کے یعنی بہت اہتمام کیا جاتا ہے, یعنی اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں گے؟ ہمارے یہاں سب سے اونچی ذات برہمن کی ہے, اور ان کو دیوتاؤں کی اولاد سمجھا جاتا ہے, اور سب سے نچلی ذات شودر ہے, ان کو برہمن کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے یہ سمجھا جاتا ہے. اور ان کے کوئی جان مال لوٹ لے تو ان سے پورے کوئی یعنی جان مال عزت آبرو اگر مجروح کی جائے تو چونکہ پیدا ہی ان کی خدمت کے لیے کیے گئے ہیں. ہندوستان میں جو سب سے زیادہ یعنی اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد ہے وہ یہ شودر ہی ہیں. چونکہ اسلام میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ کوئی ذات پات کا تصور نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں کوئی یعنی کسی کالے کو گورے کے اوپر, گورے کو کالے کے اوپر, امیر کو غریب کے اوپر, غریب کو امیر, کوئی فوقیت نہیں ہے. اگر کسی کو کوئی فوقیت ہے تو وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہے, اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا, اس کی عبادت کرنے والا ہے. تو شاید یہی وجہ ہے کہ جب غیر مسلموں کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کچھ اس طرح کی رسم و رواج نہیں ہے تو الحمدللہ زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس سے. الحمدللہ اسلام میں تو جو ہے وہ نکاح ہوتا ہے, جب 2 لوگ شادی کے بندھن میں بنتے ہیں, نکاح ہوتا ہے, مسجد میں ہوتا ہے, اور اس کے بعد ایک ولیمہ ہے. تو دیٹس ویری سمپل. لیکن ہندو مت میں جو ہے وہ شادی بیاہ کا کیا تصور ہے؟ کبھی آپ کو دیکھنے کا, جانے کا یقیناً موقع ملا ہوگا, تو اس کے حوالے سے کیا آپ بتانا چاہیں گے؟ ہمارے پہلے مذہب میں شادی اپنی نسل, اپنی ذات پات, اپنے خاندان میں کی جاتی تھی, اور مطلب کہ پنڈت سے مہرت وغیرہ نکلوایا جاتا ہے. مہرت کیا ہوتی ہے؟ جو جنم کنڈلی اور مہرت ہوتا ہے, دیوتا وغیرہ سے وہ اپنے ذریعے ہی پوچھتے ہیں کہ کون سا ٹائم صحیح ہے شادی کرنے کے لیے. اچھا, مہرت جو ہوتا ہے, جو وہ ڈیٹ بتاتا ہے, وہ دیوتاؤں سے پوچھ کے جو بتاتے ہیں تو وہ اس کے لیے مبارک وقت ہوتا ہے. جی, یہ ان کا اپنا مائنڈ ہے. جی, تو پھر اگنی دیوتا ہے جن کو وہ مانتے ہیں, اور اگنی کے ارد گرد ہی وہ پھیرے لیتے ہیں دونوں میاں بیوی. وہ شپت لیتے ہیں کہ جی شپت لیتے ہیں کہ میں ان کی خدمت کروں گی, عورت اپنے ساری زندگی ان کی وفادار رہوں گی, ان سے بے وفائی نہیں کروں گی. اور پہلے تو اگر شوہر فوت ہو جائے تو اس کے ساتھ ہی عورت کو بھی جلا دیا جاتا, جس کو ستی کہتے ہیں. جی, استری کو ساتھ ہی جلا دیا جاتا تھا. اور اب تو ایسا نہیں ہوتا, لیکن اب یہ ہے کہ اس کو سفید کپڑے پہننے پڑتے ہیں اپنی شوہر کی وفات پہ, اور پھر ساری زندگی وہ اسی سفید لباس میں رہے گی, اور میک اپ وغیرہ نہیں کرنا, زیورات یعنی نہیں پہننے. استری کا یا اپنے پتی کے ساتھ عہد ہے کہ میں آپ مریں گے تو میں بھی یعنی آپ کے بعد پھر شادی نہیں کروں گی. جی, اور ایسے ہی سمپل لائف گزارنی ہے پھر. یعنی پہلے جلا دیتے تھے تو وہ بیچاری مر جاتی تھی, اب تو وہ جیتے جی مر جاتی, ساری زندگی زندہ رہتی ہے لیکن جو ہے وہ مردوں کی طرح ہی ہے ایک طرح سے. جی بالکل. یہ تصور بھی کر کے کہ اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو ہماری روح کانپ جاتی تھی کہ یہ عورت کے ساتھ کیسی سراسر ناانصافی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس کے برعکس اسلام میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ وہ میاں بیوی اگر شادی کرتے ہیں تو وہ اگر طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق بھی لے سکتے ہیں. یعنی اگر اچھے ان کے حالات نہیں ہیں تو بالکل اگر عورت طلاق لینا چاہے تو وہ طلاق لے سکتی ہیں. اگر وہ ہنسی خوشی رہنا چاہیں تو وہ رہ سکتے ہیں. اگر دونوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو وہ دوسری شادی کر سکتا ہے. یہ وہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو عین فطرت کے مطابق ہیں, اور اسی وجہ سے زیادہ تر لوگ اسلام قبول کر لیتے ہیں. اور الحمدللہ بالکل صحیح بات آپ نے فرمائی. ثانیہ, آپ کے خاندان میں پہلے بھی کسی نے اسلام قبول کیا ہے؟ جی بالکل, میرے چاچو تھے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہوا پہلے. تو پھر خاندان میں یعنی کیا معاملات کیے ان کے ساتھ؟ خاندان نے پہلے ہی وہ الگ ہو گئے تھے شادی کے تھوڑی دیر بعد ہی,
پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ مسلمان ہو گئے, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. لیکن شروع میں ہوئے تھے, انہوں نے گھر والوں نے نہیں بلایا, دادی لوگوں نے, پاپا لوگوں نے ان کو نہیں بلایا, لیکن اب ملاقات ہوتی ہے, ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے. اچھا, الحمدللہ, ماشاء اللہ. تو آپ کے اسلام قبول کرنے کی خبر ہے ان کو؟ نہیں, ابھی ہمیں کوئی معلومات نہیں ہے اس بارے میں. ظاہرہ فاطمہ, آپ لوگوں نے ہندو مت اور اسلام کا دونوں کا الحمدللہ مطالعہ کر رکھا تھا, تو کبھی آپ لوگوں نے اس طرح کی کوشش کی ہو کہ اپنے گھر والوں کو کنونس کیا ہو یا ان کو بتانے کی کوشش کی ہو کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور ہندو مت یعنی نہ صرف یہ کہ اس میں کافی خرافات ہیں, شرک پر مبنی ہے اور دیگر مسائل ہیں, تو کبھی آپ نے ان لوگوں کو کنونس کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی, ایک مرتبہ کی تھی بات, مگر اس کا نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا. مگر ہم نے طے کر رکھا تھا کہ اگر ہمیں کبھی موقع ملے تو ہم اسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی ضرور بسر کریں گے. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. ثانیہ, آپ لوگوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کو قبول کیا, اپنے ماں باپ, بہن بھائی, رشتہ دار, خاندان, اپنا آبائی دین, آبائی علاقہ, یعنی ہر چیز کو آپ نے قربان کر دیا, اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, یہ اللہ کی راہ میں بہت بڑی قربانیاں ہیں. تو کبھی سوچا تھا کہ اسلام کے لیے اتنی بڑی بڑی قربانیاں دے سکیں گے آپ لوگ؟ سچی بات ہے کہ کبھی سوچا تو نہیں تھا کہ اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں گی, لیکن اسلام جتنی بڑی نعمت ہے اس کے لیے, اسلام کے لیے, اللہ پاک کے لیے, ان کے دین کے لیے اگر اس سے بھی بڑی بڑی قربانیاں دینی پڑیں تو ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ لوگوں کو استقامت عطا فرمائے. ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دین کے لیے قربانی مانگتے ضرور ہیں, جی, اللہ آزمائشوں میں, مشکلات میں ڈالتے ضرور ہیں, جی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ چھوڑتے نہیں ہیں. جی, تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہیں. ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کبھی ہمیں تنہا نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. ظاہرہ فاطمہ, اسلام میں آنے کے بعد کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ الحمدللہ میں خوش ہوں, اطمینان ہے, قلبی روحانی سکون ہے کہ میں نے اللہ کا دین قبول کیا, اس لیے کہ میں نے اپنے اللہ پاک کو پہچانا ہے, جانا ہے اور اس پر ایمان لے کر آئی ہوں. ان کی آخری کتاب قرآن مجید پر ایمان لے کر آئی ہوں, ان کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئی ہوں, اس لیے میں اتنا خوش اور اطمینان میں ہوں. اب اگر مجھے موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, کیونکہ میں نے اللہ پاک کے ساتھ بے وفائی نہیں کی. الحمدللہ. جب آپ نے ہندو مت کا مطالعہ کیا, اس سے آپ بیزار ہوئیں, تو اسلام ہی کیوں, یعنی سیالکوٹ پٹی سائڈ پہ تو عیسائیت بھی بہت بڑا مذہب ہے, اس کو کیوں قبول نہیں کیا؟ ہندو مت اور عیسائیت کے اکثر جو عقائد ہیں وہ ملتے جلتے ہیں. وہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے اور یہاں بھی خدا کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے. وہاں تریمورتی ہیں اور یہاں تثلیث ہے. وہاں دیوی اور دیوتاؤں کو خدا کا بیٹا اور بیٹیاں کہا جاتا ہے, اور یہاں مسیح کا بیٹا تصور کیا جاتا ہے. جی, اس لیے اسلام کا انتخاب کیا کیونکہ اسلام ایک خدا کو ماننے کی اور اسی سے مانگنے کی تعلیم دیتا ہے. بارک اللہ فیکم. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. ظاہرہ فاطمہ, یقیناً آپ ہندو کمیونٹی سے نکل کے حلقہ بگوش اسلام ہوئی ہیں. بحیثیت ایک نو مسلم اپنی ہندو کمیونٹی کو کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ میں اپنے ہندو بہن بھائیوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ وہ اپنے زمین آسمان پر غور و فکر کریں. جو ہم خود اپنے ہاتھوں سے دیوتا دیوتی بناتے ہیں وہ ہمیں کیا دیں گے؟ ہم نے خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے, ہم ان کے آگے کھانا رکھتے ہیں, نہ وہ خود کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں, وہ ہمیں کیا دیں گے؟ اللہ پاک نے سب کو عقل دی ہے, وہ اس کا استعمال کریں اور ایک دفعہ اسلام کا مطالعہ کریں. جب آپ اپنی عقل کا استعمال کریں گے تو وہ اور اللہ پاک کو تلاش کریں گے تو انشاءاللہ حق آپ پہ واضح ہو جائے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ثانیہ, والدین کا کیا رویہ ہے؟ والدین سخت مزاج ہیں, نرم مزاج ہیں, اور اب اسلام قبول کرنے کے بعد جدائی تو ہے ہی, جی, یہ ایک آزمائش اور تکلیف کا جو معاملہ ہے یہ تو ہے ہی, لیکن کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب والدین کا رویہ آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ جتنی ہمارے والدین ہمارے سے محبت کرتے ہیں, اللہ پاک ان کو ہدایت دیں. ہمیں یقین ہے کہ وہ ایک دن اسلام کی طرف آئیں گے اور اسلام قبول کریں گے. ثانیہ, یہ کیمرے کی ٹیکنالوجی ایسی ہے کہ یہ لاکھوں کروڑوں لوگوں تک آپ کا جہاں پر پیغام پہنچائے گی, جی, وہیں یہ پیغام آپ کے والدین تک بھی پہنچے گا. جی, کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے, جی, آپ اپنے والدین کو کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ جی, میں اپنے پاپا کو دینا چاہتی ہوں پیغام. پاپا جی, میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم گھر سے بھاگے نہیں ہیں,
किसी लड़के के साथ नहीं भागे और ना ही शादी करने के लिए भागे हैं। हम अल्लाह पाक के दीन के लिए भागे हैं, इस्लाम कबूल करने के लिए घर से हिजरत की है और किसी मकसद से नहीं की, और ना ही हमारे साथ किसी ने ज़बरदस्ती की है इधर आने के लिए। हम अपनी मर्ज़ी से घर से आए हैं। और जिस दिन आप पे इस्लाम की अहमियत वाज़ेह होगी, आपको इस बारे में पता चलेगा, तो आपको फ़ख्र ही होगा हम पे कि मेरी बेटियों ने अच्छा काम किया, कोई बुरा काम नहीं किया। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप पे इस्लाम की हक़ानियत वाज़ेह करें और आप इस्लाम कबूल कर लें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह सुब्हाना तआला, यकीनन अगर ये आपके दिल से दुआ है तो अल्लाह सुब्हाना तआला ज़रूर जो है वो वालिद मोहतरम को इस्लाम की कबूल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हाना तआला की तौफ़ीक़ से। और आप इंशाअल्लाह हिम्मत बांधें अल्लाह सुब्हाना तआला की। तो आप लोगों ने कोई गलत काम नहीं किया, अल्लाह सुब्हाना तआला की तौफ़ीक़ से आप लोगों ने इस्लाम कबूल किया है, और इस्लाम कबूल करने के बाद ये छोटी मोटी आजमाइशें आती रहती हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हाना तआला हम सब का हामी व मददगार होगा इंशाअल्लाह। ज़ाहिरा फ़ातिमा, बहैसियत एक नौ मुस्लिम, आप अपने मुसलमान बहन भाइयों को पैगाम देना चाहेंगे? इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। हमसे पूछें हमने इस नेमत को हासिल करने के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। अपने रिश्तेदार, वालदैन, अपने बहन भाइयों को छोड़कर ये हिजरत करके यहाँ आए हैं और इस्लाम कबूल किया है। ये जो इस्लाम आपको मुफ्त में मिला है, इसकी कदर कीजिए, इससे पहले कि ये नेमत आपसे अल्लाह पाक छीन ले। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अल्लाह सुब्हाना तआला आपको बहुत ज़्यादा खैर अता फ़रमाए। नाज़रीन, अल्लाह सुब्हाना तआला जिनके यहाँ अल्लाह की नेमतों के लिए तलब होती है, ये नेमतें अल्लाह सुब्हाना तआला अता भी उन्हीं को फरमाते हैं। और ये जो अल्लाह सुब्हाना तआला ने इस्लाम जैसी अजीम नेमत दी है ना, अगर इसकी कदर व मंजिलत हमारे सीनों में नहीं रहेगी तो कोई बईद नहीं है कि अल्लाह सुब्हाना तआला अपनी वो नेमतें हमसे वापस ले लें। अल्लाह सुब्हाना तआला इरशाद फरमाते हैं, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम व ला इन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें नेमतें बढ़ा चढ़ा कर दूँगा, और अगर तुमने मेरी नेमतों का कुफ्र किया, अल्लाह ने बात करनी पसंद नहीं की, बल्कि फ़रमाया कि तुम मेरे अज़ाब के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ़ हो। अल्लाह सुब्हाना तआला मुझे, आपको, हम सब को नेमत इस्लाम की वैसी कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जैसी अल्लाह को मतलूब है, महबूब है, मकसूद है। दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला इस्लाम में आने वाली इन बहनों को, बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, हर तरह की आजमाइशों से महफूज रखें। अल्लाह अपने यहाँ से हर तरह की नेमतें, रहमतें, बरकतें इन पे नाजिल फरमाए, और अल्लाह अपने यहाँ से इनकी हिफाजत का सामान, असबाब भी पैदा फरमाए। बारकल्लाहु फ़ीकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।